بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس مالک کا احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے ایک جو آج کا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موجودہ وقت کے ایک انتہائی غم والے ایک سانحے کے اوپر ہے کہ عید اضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور مسلمان اپنی عبادت گاہوں کے اندر جمع ہیں، چاہے وہ مسلمان پاکستان میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہیں۔ اور سویڈن نامی ایک ملک کے اندر عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور کچھ لوگوں نے اپنی عدالت سے اجازت طلب کی، وہاں کی عدالت سے اجازت طلب کی گئی کہ قرآن کو نذر آتش کرنے کی اجازت دی جائے، قرآن کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ اب سویڈن کی حکومت ہے اور باقاعدہ طور پر اجازت نامہ عدالت نے جاری کیا، وہاں کی کورٹ نے جاری کیا، پولیس کی، عدلیہ کی پراپر سیکیورٹی کے اندر مسجد کے سامنے، یعنی ایسی مسجد کا انتخاب کیا گیا جہاں پر مسلمانوں کا جمع غفیر تھا، مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، اس تعداد کے سامنے وقت وہ رکھا گیا کہ جب مسلمانوں کا نماز عید ادا کر کے باہر آنے کا وقت تھا۔ عدلیہ کی بھی سیکیورٹی ہے، وہاں کی پولیس کی بھی سیکیورٹی ہے، اور ان سیکیورٹی کے اندر قرآن پاک فرقان حمید کو لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے، اور میں اگر اپنے طور پر کہوں تو مسلمانوں کی جذبہ ایمانی کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر سب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو نذر آتش کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی چھوٹا موٹا سانحہ نہیں ہے۔ اور جب ایک مسلمان نے اس بدبخت کو پتھر مارا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین مکرم، یہ جو موجودہ ایشو چل رہا ہے قرآن کے حوالے سے، ایسے معاملات بار بار مسلمانوں کو کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ ایسے معاملات بار بار مسلمانوں کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کبھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، کبھی قرآن کی بے حرمتی، کبھی اسلام کی بے حرمتی، کہ تمام معاملات عالم کفر مسلمانوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو یہ وہ قرآن ہے، حالانکہ تمام مسلمان جانتے ہیں، عالم کفر بھی یہ بات جانتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو مٹانا، جس کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک قرآن میں خود ارشاد فرما دیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہو، اس پاک قرآن کے اوپر کوئی بھی بندہ، کوئی انسان، بلکہ تمام عالم مل کر بھی اس قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتے، رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے۔
1857 تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، ماضی میں جائیں اور اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جب انگریزوں نے آ کر بر صغیر پاک و ہند پر جب حملہ کیا اور بر صغیر پاک و ہند پر جب قبضہ جمایا تو اس وقت کیا ہوا؟ تمام انگریزوں نے جب بر صغیر پر اپنا قبضہ جما لیا تو تمام انگریزوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے ہر مسجد، ہر گھر، ہر مدرسہ سے جا کر قرآن کو اٹھا کر یا تو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیا یا جلانا شروع کر دیا۔ کسی بھی طرح سے انہوں نے قرآن کو بر صغیر سے ختم کرنے کا ہر طور پر تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے قرآن کو بر صغیر سے بالکل ختم کر دینا ہے، کہ جب قرآن نہیں ہوگا تو پھر قرآن کے ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو سامعین مکرم، اگر آپ تاریخ کے باب اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ انگریز تمام قرآن کو اٹھا کر جلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ایک مدرسہ میں داخل ہوئے کہ ہم یہاں سے بھی سارے قرآن اٹھائیں اور سارے قرآن جلا دیے جائیں۔ تو اب جب انہوں نے اٹھا کر قرآن جلانا شروع کیے نا، تو وہاں پر جو استاد، جو معلم وہاں پر پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ انگریز کے سپاہیوں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ ہم اس قرآن کو مکمل طور پر ختم کریں گے، ہم اس قرآن کو بالکل بر صغیر سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اچھا، انہوں نے معلم نے کہا اچھا یہ بات ہے، تم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم قرآن کو اس دنیا سے مٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنی کوشش کرو، اب میں دکھاتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ معلم صاحب نے، استاد صاحب نے اپنے مدرسہ میں پڑھنے والے سب سے چھوٹی جو کم عمر طالب علم ہے اس کو کھڑا کیا، اس کو کہا کہ چلو اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اچھا، اب وہ انگریز سپاہی کھڑے ہیں اور معلم نے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس بچے نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ انگریز نے جب اس کم عمر بچے کی زبان سے جب یہ قرآن کی تلاوت سنی تو انگریز شک ہو گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن، ہم اس قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ جو قرآن اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ معلم صاحب نے فرمایا کہ تم قرآن کے نسخوں کو تو ختم کر دو گے، تم قرآن کی ان تمام آیات کو تو ختم کر دو گے، لیکن قرآن کو ان بچوں کے سینوں سے کیسے ختم کر سکتے ہو؟ تو سامعین مکرم، یہ عالم کفر بھی یہ بات جانتا ہے، تمام یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ بار بار قرآن پر حملے کیوں؟ یہ بار بار میرے پاک محبوب کی عظمت پر، آپ کی شان میں گستاخیاں کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ پرانے دور کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈاکو کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا جب ارادہ کرتے تھے نا، تو ایک رات پہلے اس گھر میں پتھر پھینکتے تھے، اس گھر میں پتھر پھینکتے تھے۔ اگر اس گھر سے کوئی آواز آتی یا اس گھر سے کوئی جناب والا ان کو پتہ چلتا کہ کوئی جاگ رہا ہے، تو وہ اس گھر سے چوری کا ارادہ، اس گھر سے ڈاکے کا ارادہ ترک کر دیتے کہ نہیں، یہ لوگ رات میں بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ڈاکو، وہ چور کسی گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، اس گھر سے کوئی رسپانس نہیں آتا، دوسرے دن پھر پتھر پھینکتے ہیں اور پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آتا، تیسرے دن جب پھر پتھر پھینکے رسپانس نہیں آتا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر والے، اس گھر کے مکین، اس گھر میں رہنے والے سوئے رہتے ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اسی گھر کے اندر وہ چوری کرتے تھے، اسی گھر کے اندر وہ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو اگر آپ اس ایگزامپل کو اس معاملے کے اوپر اگر آپ فٹ کریں تو عالم کفر بار بار ان چوروں کی طرح مسلمانوں کی طرف ایک پتھر پھینک کرنا ہماری غیرت ایمانی کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ مسلمان ابھی بھی اپنے پاک نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آیا مسلمان ابھی بھی اس قرآن کی محبت اپنے سینوں میں لیے بیٹھے ہیں؟ اگر
ان کو جس دن پتہ چل گیا کہ اب ہمارے قرآن کو جلانے سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہماری پیارے پاک محبوب کی بارگاہ میں ان کی شان میں گستاخی کرنے سے مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دن آپ سمجھ جائیے گا کہ انگریز دوبارہ پھر ہمارے نظریات کے اوپر، ہماری سوچوں کے اوپر اور ہماری تمام اقدار کے اوپر، ہماری تہذیب کے اوپر اس وقت پھر سے حملہ آور ہو جائے گا۔ تو سامعین مکرم، اپنے جاگتے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار قرآن کی شان میں گستاخیاں اور بار بار میرے پاک محبوب کی شان میں گستاخیاں، ایسے جملے کیوں کسے جاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو چیک کیا جائے، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ کیا مسلمان اب بھی اسی محبت کے ساتھ اور اسی عزت، قرآن کی عزت ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ پیچھے چلیں، اپنے پاسٹ میں جائیں، تو مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور کفار کی تعداد، کافروں کی فوج کی تعداد 1000 ہے۔ اب کمپیریزن ہی نہیں بنتا، مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں صرف 300 مسلمان ہیں، 300 صحابہ ہیں، یعنی ایک لشکر کے مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ اب کفار کے لشکر کو، جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے، وہ مارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کافروں کی تعداد 1000 ہے، ہر کسی کے پاس اسلحہ ہے، ہر کوئی زرہ پہنے ہوئے ہے، ہر کوئی سواری پر سوار ہے، ہر کسی کے پاس گھوڑا ہے، تمام آسائشیں ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا جائے تو 300 مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں، 2 تلواریں ہیں اور صرف 2 گھوڑے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، 300 مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر، اور اس لشکر کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں۔ اس طرف اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس نہ تو اسلحہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی آسائش ہے، صرف اور صرف وہ اپنی نبی کی محبت لے کر میدان جنگ میں اترے، آقا کی محبت لے کر، اسلام کی محبت لے کر میدان جنگ میں اترے۔ تو سامعین مکرم، کوئی اسلحہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اگر ایک تھا تو محبت رسول تھی، محبت اسلام تھی۔ تو یہی محبت لے کر، یہی عشق اور یہ جذبہ لے کر جب وہ میدان میں اتر پڑے نا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد بھی نازل فرما دی۔ تو سامعین مکرم، میں صرف آج اس پلیٹ فارم سے آپ کو صرف یہی باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بقا سلامت رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی فوج پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار اور ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس ملے، تو پھر ہمیں یہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، قرآن کو تھام لینا چاہیے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مصداق بن جانا چاہیے، جس کے متعلق رب نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ایک یہ قرآن اور دوسرا نبی کا فرمان۔ جب ہم ان سے جڑ جائیں گے، ان کے ساتھ جب ہماری نسبت مضبوط ہو جائے گی اور تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے گا، تو پھر میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ عالم کفر کبھی ایسی نازیبہ حرکت کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے پاک محبوب کی عزت اور عظمت کا پہرے دار اور قرآن کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم کفر کو دوبارہ ایسی نازیبہ حرکت کرنے کی کبھی ایسی توفیق نہ ملے۔ اللہ رب العزت ایسا کرنے والوں کو عبرتناک دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے پھر بھی یہی التماس ہے، اگر کسی حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز فقیر آپ کے تمام سوالات کا جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔